الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے داماد حضرت سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کے فضائل اور مناقب کثرت کے ساتھ کتب میں تحریر ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل میں سے ایک عنوان موافقات عمر کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی کسی آیت کو نازل فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ 3 مقامات پر میری رائے کی اللہ تعالیٰ نے موافقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا کاش یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ بنا لیتے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنے کا حکم آ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم کر دیں، اس لیے کہ آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ میری اس بات کی موافقت اللہ جل جلالہ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کے ذریعے سے کی، اور یہ حکم نازل ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اس کے بعد رشک کے باعث ازواج نے جب آپ پر دباؤ ڈالا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی تو اللہ جل جلالہ تمہاری جگہ دوسری بیویوں کو لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم جو 66 نمبر سورت ہے اس کی آیت نمبر 5 اتار دی کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکار۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی۔ نمبر 1 مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں، نمبر 2 آیت حجاب، اور نمبر 3 بدر کے قیدیوں کے معاملے میں رائے۔ چنانچہ پہلی بات اس طرح ہوئی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانی چاہیے، یہاں پر 2 رکعت ادا کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى نازل فرمائی۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آیت حجاب۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہاں مختلف قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرما دیں۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اس کے بعد تیسری جو رائے میں نے پیش کی وہ اصحاب بدر یعنی بدر کے جو قیدی تھے ان کے حوالے سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے ناپاک وجودوں سے اس زمین کو پاک کرنا چاہیے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کا
مشورہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت اور رحمت کی بنا پر وہ والا مشورہ مان لیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے سورۃ الانفال کی جو آیتیں نازل ہوئیں، آیت نمبر 67، 68 اور 69، تو ان میں سے جو دوسری آیت ہے یعنی 68 نمبر آیت، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یعنی اگر اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں اپنے اس فیصلے پر، اپنے اس مشورے پر، یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس درخت تک دیکھ لیا کہ یہاں تک اللہ رب العزت کا عذاب پہنچ چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی۔ تو یہ وہ 3 مقامات تھے جو مسلم شریف میں مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے ذیل میں بیان ہوئے ہیں۔ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے تحت 3 مزید مقامات۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھ ان کے ہمنوا لوگوں نے جب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس معاملے میں مشورہ فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ نکاح کس نے تجویز کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سیدہ کی صورت مجھے دکھائی تھی اور پھر ان کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں کہ نبی پاک ہو اور اس کو بیوی نعوذ باللہ ناپاک دے دے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ نور کی آیت نمبر 16 نازل ہوئی، قرآن کریم کی 24 نمبر سورت ہے سورۃ النور، آیت نمبر 16، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد ایک اور مقام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ، یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے تھے۔ جب ان کے والد فوت ہوئے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کرتا مانگنے آئے کہ اس میں کفن دیا جائے گا اور جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑا، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ شخص ہے کہ اس نے ایسی ایسی باتیں لگائی تھیں، ایسی ایسی تہمتیں لگائی تھیں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے تمام باتیں یاد دلائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کر ابھی واپس ہی مڑے تھے کہ وہی نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی ایک آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے، یہ نازل ہوئی کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ منافق لوگ مر جائیں تو ان کا جنازہ ہرگز ہرگز نہ پڑھائیے گا اور نہ ہی ان کی قبر پر دعا کیجیے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا مغفرت کی فرمایا کرتے تھے، اور اس کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ان تستغفر لهم 70 مرۃ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار پر ان کی مغفرت ہوگی تو میں اس سے بھی زیادہ استغفار ان لوگوں کے لیے کروں گا۔ تو اس وقت حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت نہیں فرمانی، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت نہیں فرمائی ہے اور نہ ہی فرمائیں گے۔ تو یہ وہ 3 مقامات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیات کی صورت میں نازل ہوئے۔ موافقات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنوی طور پر 4 ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے دشمن ہیں اور وہ آپ کے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اگر ان کی جگہ میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے، انہیں ہم دوست رکھتے ہیں، تو پھر ہم مان لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے، تو بے شک یہ سارے اللہ رب العزت کے دشمن ہیں۔ یہ الفاظ فرما کر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ الفاظ تمہیں سناتا ہوں، اور پھر یہ آیت پڑھی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 نازل ہوئی۔ یعنی وہی الفاظ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تھے، ان الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کی صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرما دیا۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اسی سوال جواب کے شان نزول میں نازل ہوئی۔ چنانچہ طبری کی جلد اول اور صفحہ نمبر 476 میں اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ شراب کی حرمت کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ شراب کے بارے میں صاف صاف حکم ہمارے لیے بیان فرما دیجیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں ضرر اور نقصان زیادہ ہے اور کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مسلسل دعا کرتا رہا، اے اللہ صاف صاف حکم بیان کر دیجئے۔ اس کے بعد پھر ایک موقع پر جب ایک محفل میں شراب پی گئی تو اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی گئی۔ اس نماز کے اندر قرات میں ایسی غلطیاں ہوئیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں صاف صاف حکم آپ ہمارے لیے نازل فرما دیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سورۃ النساء 43 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ نازل ہوئی کہ مومنوں شراب اور سکر کے حالت میں، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طلب اور تڑپ مسلسل بڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ بالکل ممانعت کا حکم ہمارے لیے نازل فرما دیجئے۔ چنانچہ وہ وقت بھی پھر دور نہیں
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 وہ نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور دوسری آیت کے آخر میں فہل انتم منتہون آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سنا تو فرمایا یا اللہ ہم باز آ گئے، یا اللہ ہم باز آ گئے۔ یہ ترمذی شریف کی ابواب تفسیر جو ہے اس کے اندر حدیث نمبر 3049 نمبر پر درج۔ کریم کے مزید وہ مقامات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت نمبر 187 کو بھی اس میں شمار فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب روزہ فرض ہوا تو ابتداءً رات کے وقت بیوی کے ساتھ مجامعت کرنا یہ ممنوع تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چاہتے تھے کہ رات کے وقت مجامعت کی اجازت ہو، چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے موافقت ہوئی اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد اگلا جو مقام ہے ابن کثیر رحمہ اللہ ہی کے بقول قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنا فیصلہ کرایا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے، لیکن یہ منافق باہر نکل کر کہتا ہے کہ آؤ عمر فاروق سے ہم اس کا دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔ وہ شخص راضی ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور مدعا بیان کیا۔ اس یہودی نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارا فیصلہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے، تو حضرت عمر نے اس سے تصدیق کی، تو جب تصدیق چاہی تو اس نے کہا ایسی ہی بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک منٹ میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کر اس شخص کا جو منافق تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد جو شخص عمر کے پاس آئے گا تو عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس کے اقربا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف دعوت دائر کیا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت اتری کہ جب تک تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان ہی قابل قبول نہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس فعل کی توثیق فرما دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقات میں سے شمار کیا گیا ہے، اور وہ آیت ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر شہر سے باہر آ کر مقابلہ کرنے کی رائے حضرت عمر نے دی، جس کی توثیق اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو حضرت عمر کے پاس بھیجا دوپہر کے وقت، اور وہ ایسا وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی مداخلت اس وقت اس کو برداشت کرنا یا اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے امر اور نہیں کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو اس کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 58 یعنی یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ ان تین اوقات میں یعنی فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے اور عشاء کے بعد بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا، کمرے میں داخل ہونا ممنوع قرار پایا۔
اسی طریقے سے ایک اور مقام سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 39 اور 40 کے ضمن میں بھی ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جب یہ آیت اتری کہ جنتیوں کی تعداد میں ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، بہت سارے پہلوں میں سے ہوں گے اور کم وہ پچھلوں میں سے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رو پڑے، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، لیکن ہماری تعداد پچھلوں کے مقابلے میں کم ہوگی۔ تو یہ آیتیں اتریں، ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، بہت سارے پہلوں میں سے اور بہت سارا آخر میں سے۔ اسی طرح موافقات عمر میں ایک اور مقام سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایلا کے مسئلے میں رائے تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہونے پر تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے تو بے شک اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہیں، جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں، اور صالح مومنین آپ کے ساتھ ہیں، اور فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور قرآن کریم کا حصہ بنا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتاری، اور وہ الفاظ یہ تھے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ کل 18 مقامات ہوئے جن کو تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے موافقات عمر کے ذیل میں انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔